الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام حمدہ ثنا تعریف مالک کائنات خالق کائنات راز کے کائنات جل مجدہ کے لیے ان گنت درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و حاضرین و سامعین، آپ احباب کے سامنے سورہ رعد کی چند آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب العالمین مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رب العالمین عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، بلا تمہید میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق،
بھلا جو شخص یہ جانتا ہو کہ آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، جو شخص یہ جانتا ہو کہ اللہ کی طرف سے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا وہ برحق ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ جو یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو یہ جانتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے، حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو رب العالمین نے فرمایا کیا وہ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ یعنی وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ ہم تو جناب اندھے ہیں، ہم نے تو جناب کچھ دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو جناب کچھ پڑھا نہیں ہے، ہم تو کچھ جانتے نہیں ہیں، تو قرآن کہتا ہے کیا وہ ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، جو یہ جانتا ہے؟ اللہ اکبر، انما یتذکر اولو الالباب، صرف وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو صاحبان عقل ہوں۔ ہاں، نصیحت وہ قبول کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہو، جو صاحبان عقل ہوں، جو عقل رکھنے والے ہوں، جو عقل سے کام نہ لیتے ہوں اور صرف دوسروں کی باتوں پر ہی کان دھرتے ہوں اور دوسروں کی بات سن کر جو ہے وہ کسی کے پیچھے ہی یعنی لکیر کے فقیر ہوں، تو ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے، ایسے لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ ہدایت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل سے کام لینے والے ہوں، جن کو رب العالمین نے عقل سے سوچنے کی صلاحیت دے رکھی ہو، وہ دوسروں کی سنتے ہیں لیکن اپنی عقل سے سوچتے بھی ہیں، اپنی عقل سے بھی کام لیتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے کو جو لوگ پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور پکے عہد کو نہیں توڑتے۔ جو اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے، ہر آدمی نے عہد کیا ہے، جو بھی دنیا میں آیا وہ اللہ سے عہد کر کے آیا ہے۔ عہد میثاق پڑھیں تو صحیح، عہد میثاق دیکھیں، ہم سب کو کائنات کے اندر جتنے لوگ آئیں گے، جو آ چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، سب سے رب العالمین نے ایک عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے پوچھا تمام کی روحوں کو اکٹھا کر کے، اور تمام بنی آدم سے پوچھا گیا، جتنے بھی قیامت تک آئیں گے لوگ، سب سے سوال کیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو رب کسے کہتے ہیں؟ رب پالن ہار کو بھی کہا جاتا ہے، رب مالک کو بھی کہا جاتا ہے، اور جب ہم نے اپنے رب کو اپنا مالک مان لیا تو پھر ہم غلام ہیں۔ تو غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے مالک کے سامنے؟ غلام کی مالک کے سامنے کیا وقت ہوتی ہے؟ وہ ہر وقت اپنے مالک کے حکم کا پابند ہوتا ہے، جیسے مالک چاہے ویسے کرتا ہے، ویسے چلتا ہے۔ مالک کی خلاف ورزی کرنے پر، مالک کی حکم عدولی کرنے پر آپ جانتے ہیں غلام کے ساتھ کیا معاملہ، کیا برتاؤ کیا جاتا ہے۔
ہم سب غلام ہیں اپنے مالک کے، اور رب کو پالن ہار بھی کہتے ہیں۔ تو جس رب نے ہمیں اپنی ماں کے پیٹ میں پالا ہے، ہمیں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جس رب نے ہمیں ویسے نہیں چھوڑ دیا، جو تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر بھی تمہیں پالتا رہا اور پھر تمہیں پیدا کیا، اور جب تم کچھ کھا نہیں سکتا تھا، چبانے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں تھی، اللہ نے پھر تمہاری ایسی غذا کی جو ہے نا وہ ایسی غذا کا بندوبست کر دیا جو تمہیں چبانا نہ پڑے اور جو تمہیں آسانی سے ہضم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں ایسے پالا، ایسے تمہیں رزق دیا، کیا تم سوچ سکتے ہو کوئی سائنسدان، کوئی ماہ کا لال، کائنات کے تمام سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، جیسے رب العالمین نے بچے کی خوراک کا بندوبست ماں کے پستان میں کر دیا ہے، مجھے کوئی کر کے دکھائے؟ کوئی خون کو دودھ میں کنورٹ کر کے دکھا دے۔ اور اللہ نے تمہیں خون سے غذا دی، اور ایسی پاکیزہ شیریں غذا دی، ایسی پاکیزہ غذا دی، کائنات میں کوئی ایسی پاکیزہ غذا بنا نہیں سکتا۔ اور پھر جب تم کھانے پینے چبانے کے قابل ہو گئے، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ترکاری کا انتظام کر دیا، اور تمہیں پھل اور پھلوں کا رزق دیا، اور اس لیے رب العالمین نے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، جو لوگ اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور پکے عہد کو نہیں توڑتے۔ ہم نے اپنے عہد کی حفاظت کی، ہم نے سوچا ہم نے اپنے رب سے عہد کیا، ہم نے کبھی اس عہد کی حفاظت کی ہے؟ کبھی ہمیں سوچ آئی ہے کہ ہم اپنے رب سے عہد کر کے آئے ہیں اللہ تو ہمارا مسجود ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہم نے عہد کی ہے، اس عہد کی پاسداری ہم نے کیا کی ہے کہ جب ہم کچھ بولنے کے قابل ہو گئے ہم نے اپنے مالک کی نافرمانی شروع کر دی، ہم نے اپنے مالک کی نعمتیں کھاتے رہے پوری زندگی، اور مالک کے دشمنوں کے ساتھ ہم نے دوستی کی۔ کیا یہ وفاداری ہے ہماری اپنے رب سے؟ کیا ہم نے یہ شکر ادا کیا ہے اپنے مالک کا؟ اور آگے سنیے، ایک تو یہ عہد ہے کہ ہم نے یہ مانا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا مسجود ہے، ہمارا مالک ہے، لیکن ایک عہد ہم نے اور بھی کیا ہے، وہ کیا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں مضبوطی سے، جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصلا ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ رشتوں کو جوڑتے کیوں ہیں؟ اللہ کا حکم سمجھ کر، اور رب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر کر انہوں نے ان رشتوں کو مضبوط سے جوڑے رکھا ہے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور سخت حساب سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اور ان رشتوں میں سے سب سے اہم رشتے وہ رشتے ہیں جو رحمی رشتے ہیں، جو تیرے دودھ شریک بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور جو رحم کی طرف سے تیرے رشتے میں آتے ہیں، جو ماں کی طرف سے
جو تیرے رشتہ دار بنتے ہیں۔ اور پھر باپ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مرنے کے بعد اپنے باپ سے حسن سلوک کرنا چاہتا ہے، باپ کے چلے جانے کے بعد چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر لوں، جو چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے بعد میرا باپ مجھ سے خوش ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ۔ اب مجھے بتائیں، باپ کے دوستوں کے ساتھ اگر حسن سلوک کیا جائے، باپ کے دوستوں کے ساتھ جو باپ کا تعلق تھا اس کو مضبوط کرنے میں اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے، تیرے باپ کی روح کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے، تو باپ کے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے باپ کی روح کو کتنا سکون ملے گا۔ جب دوست کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے سے، حالانکہ وہ دوست تیرے باپ کا ہے، تیرا ڈائریکٹ دوست نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر باپ کے چلے جانے کے بعد باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہو تو باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، باپ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو باپ کے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ جو تعلق تھا تمہارے باپ کا اس کو مضبوطی سے جو ہے وہ پکڑ لو، اس کو مضبوط کرو۔ اور فرمایا الذین یصلون ما امر اللہ بہ، جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب کے دن سے ڈرتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، اور بھائی بہن سے خفا ہے، بہن بھائی سے خفا ہے، اور ایک دوسرے سے زندگی میں ہم ملنا گوارا نہیں کرتے، بولنا گوارا نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کے دروازے پر جانا گوارا نہیں کرتے، اور جب مر جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں ابھی میری بہن آ رہی ہے اس کو ذرا منہ دیکھنے دو، پوری زندگی تو آپ نے جیتے جی تو بہن کا منہ دیکھا نہیں ہے، جس بہن نے پوری زندگی جیتے جی تمہارا منہ نہیں دیکھا، تمہارے دروازے پر نہیں آئی، تم بہن کے دروازے پر نہیں گئے، اب زمانے کو دکھانا چاہتے ہو نہیں بہن کا انتظار کر رہنے دو، ذرا وہ بھی منہ دیکھ لے۔ اور یہی ہے، کاش ہم نے اپنی زندگی میں اپنی بہن سے محبت کی ہوتی، کاش ہم نے اپنی زندگی میں اپنی ماں جائی کے سر پر ہاتھ رکھا ہوتا اور اس کی اولاد سے محبت کی ہوتی تو زمانے سے آج ہمارے سر شرمندہ نہ ہوتے اور نظریں نہ جھکانی پڑتی، اور آج مرنے کے بعد بہن کا اس طرح انتظار نہ کرنا پڑتا، وہ مرنے کے بعد آ جاتی، مرنے کے سے پہلے بھی آ سکتی تھی۔ تو رب العالمین نے ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے جن کو آج ہم نے کاٹا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور یہ رشتے کیوں بنے؟ یہ رشتے ایک ماں باپ کے وسیلہ سے بنے، ماں باپ کے ذریعہ سے بنے، اور جو ماں باپ کے ذریعہ سے رحمی رشتے بنے ان کو جوڑنے کا اگر صلہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے تعلق کو جوڑا جائے، اس کے دوستوں کے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ ہو جائے، جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت آ جائے، جو چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جائے اور اس کی زندگی خوشحال ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔
اب مجھے بتائیں، جو رشتے ماں باپ کے ذریعے بنے ان کے ساتھ حسن سلوک ہو تو تمہاری زندگی میں برکت آتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تمہارے رزق میں برکت آتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور تمہارے گھر میں برکت آئے۔ تو اگر ماں باپ سے جو ہے وہ ناسلوکی کی جائے، ماں باپ کو ستایا جائے، ماں باپ کو تکلیفیں دی جائیں اور ماں باپ کو پریشان کیا جائے، پھر وہ آدمی امید رکھے کہ میں ہی غلام مصطفیٰ ہوں، پھر وہ دعویٰ کرے کہ جنت میری پکی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں کے پاؤں کے قریب جنت ہے۔ اگر جنتی بننا چاہتے ہو تو ماں کے قدموں پر آ جاؤ، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، دونوں راضی ہوں گے تو جنت کا داخلہ ہوگا، دونوں راضی ہوں گے۔ اور رب العالمین نے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے سرًا وعلانیۃً، اس میں سے پوشیدہ و ظاہر خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا؟ اب غور کیجئے، جو اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے معاملہ میں صبر کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اللہ کی رضا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، اللہ کی رضا اس کی بارگاہ میں جھکنے سے ہے، جھکنے میں ہے اللہ کی رضا، اور قرآن و سنت کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ اب جب آپ قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو ظاہر تکلیفیں تو آئیں گی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، آپ کسی کو برائی سے روکیں گے، ظاہر آگے سے تانے بھی سننے پڑیں گے، اور تان و تشنیع ہوگی، کوئی آپ کسی کو برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں تو آپ کے گلے میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ جب آپ بالخصوص برائی سے کسی کو روکیں، آگے سے بڑی بڑی باتیں سننی پڑیں گی، تو اب ان پر صبر کرنا یہ اللہ کی رضا کی طلب ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرنا ہے، اور صرف صبر ہی نہیں کرنا، اور فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ساتھ نماز بھی قائم کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ نماز نہیں پڑھتے، خود پوری زندگی بے نمازی رہے، اولاد کو کہے کہ آپ نماز کے لیے جاؤ اور خود سویا رہے، خود ٹی وی کے آگے سے نہ اٹھے۔ رب العالمین نے فرمایا پہلے خود عمل ہے، صبر کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، اور پھر نماز کے علاوہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ہم نے جو دیا ہے اسے، یعنی مال و دولت دی ہے، جو ہم نے اسے رزق دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اسے علانیہ بھی خرچ کرے، خفیہ بھی خرچ کرے، پوشیدہ بھی خرچ کرے اور علانیہ بھی خرچ کرنے والا ہو۔ ان کے لیے رب العالمین نے فرمایا ہے
ان کے لیے یہ خوشخبری ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی سے روکنے والا بھی ہو، یعنی کیسے؟ اچھائی کے ساتھ، برائی کو اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے دور کرنے والا ہو، آسان طریقے سے برائی سے کو روکنے والا ہو، ان کے لیے انعام ہے اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت میں اچھا گھر ہے، ان کے لیے اللہ کی رضا ہے، یہ لوگ ہیں اللہ کو راضی کرنے والے، یہ لوگ ہیں جو دنیا آخرت میں اللہ کی رضا پا لیں گے۔ اور ان کے لیے اگلا بھی انعام ہے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یہ وہ لوگ ہیں دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں بھی داخل ہو جائیں گی، جن کے اندر یہ اعمال، جن کے اندر یہ عمل پائے جائیں گے، ان کے لیے رب العالمین نے بشارت دی ہے کہ وہ خود بھی اس جنت میں داخل ہوں گے، باغ میں داخل ہو جائیں گے، اور خود ہی نہیں ان کے باپ دادا بھی ہوں گے، اور صرف باپ دادا ہی نہیں ان کی بیویاں بھی اس جنت میں جائیں گے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد بھی جائے گی جنت میں، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور اولاد میں سے وہ جائیں گے، والملائکۃ یدخلون، جو نیکوکار ہوں گے، جو اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے، اور فرشتے ہر دروازے پر جب یہ جنت میں داخل ہوں گے، جب ان کا داخلہ ہوگا جنت میں، والملائکۃ، تو فرشتے یدخلون علیہم، ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے ان کو داخل کریں گے، اولئک یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو۔ اب فرشتے ان پر سلام بھیجیں گے، جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو فرشتے ہر دروازے پر کھڑے ہو کر ان کو کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کیونکہ تم نے صبر کیا، بس آخرت کا گھر کیا اچھا گھر ہے، تم پر سلامتی اس لیے ہو تم نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں صبر کیا، اور قرآن و سنت کی دعوت و تبلیغ کرنے میں لوگوں کی طرف سے جو باتیں سننی پڑی اس پر صبر کیا، تو فرشتے کہیں گے آج تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم دنیا میں صبر کرتے رہے اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے، آمین وما علیہ۔